العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. اور اتوار کے دن حسب معمول ہم اس وقت یہاں اکٹھے ہیں، اور مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کریم ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں شیطان کے اور نفس شیطان کے واروں سے محفوظ کرے، اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ سیالوی صاحب، پہلے آپ نے حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات سنے عامر صاحب کی زبانی، قبلہ سیالوی صاحب کی محبت آپ نے دیکھی. فیصل صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت فرمودات بیان فرما رہے تھے. خواجہ صاحب نے خوبصورت خطاب فرمایا. میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے تو جیسے قبلہ سیالوی صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے وفا کی بات کی، اور جسے وفا مل گئی نا، وہ سمجھے کہ اسے سب کچھ مل گیا، سارا دار و مدار ہی وفا میں ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امتحان گاہ سے ہر وقت ہر بندے کو یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، کیونکہ کوئی بندہ اپنے زور سے، اپنی طاقت سے اس امتحان گاہ سے اس حال میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ہے ہی امتحان گاہ روز ازل سے اس کے معاملات چل ہی اسی انداز سے رہے ہیں کہ شیطان ملعون نے مہلت لے لی ہے، وہ بھرپور انداز سے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی کسی انداز سے گرانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی انداز، اور ادھر بندہ اگر قائم رہتا ہے مضبوطی کے ساتھ تو صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت شاہ کے اکثر آپ فرمودات سنتے ہیں، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ تیرے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اگر یہ سمجھے نا کہ میں کچھ کر جاؤں گا تو آپ فرماتے ہیں سیدھی سیدھی بات کہ تیرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں تیرے کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان بس ایک چیز کو سامنے رکھے، اسی بات پہ بات کو سمیٹ بھی لوں گا، مجھے سرگودے پہنچنا ہے، بلوال میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا ہے، کہ یہ وفا جو ہے نا، آج اور کسی بات پہ بات نہیں کروں گا، وفا، کیونکہ وفا جدھر لے کے جاتی ہے، اور وفا کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، وفاداروں کو ہی آزمایا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بس اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کرم سے نوازے کہ اپنے کرم سے ہی ہمیں بس کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ امتحان کے اور آزمائش کے تو کوئی قابل ہے ہی نہیں ہے، کوئی بندہ امتحان، جب انبیاء علیہ السلام رب کریم کے آگے یوں عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے کریم رب ہم امتحان آزمائش کے قابل نہیں، تو میں ساڑھے بیچارے ساڑھی کی وقت ہے یا کی حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو، تھام کے رکھو کہ اپنے آقا کے وفا بس ایک ہی در کے ساتھ مضبوط ہونی چاہیے، ایک ہی در کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے، اور وہ وہی ہے جس کے بارے میں قبلہ سیالوی صاحب فرما رہے تھے، وہ مدینہ پاک ہے۔ ادھر کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کی نسبت، آپ کا رشتہ، آپ کی وفاداری ایسی مضبوط ہونی چاہیے، اتنی مضبوط ہونی چاہیے، اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ میں نے اکثر کہا کہ یہ نہیں کہ کوئی فلانا کہے کہ وہ دیکھو، بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹولیں نا، تو آپ کو اپنے اندر سے ایک خوبصورت لہر اٹھتی ہوئی نظر آئے، ایک خوبصورت خوشبو محسوس ہو، اور آپ اپنے آپ کو دیکھ کے یہ کہیں کہ جب میرے آقا کی بات آئے گی نا، جب میرے نبی پاک کی بات ہوگی، جب میرے پیارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی، تو پھر مجھے نہ کوئی چیز نظر آئے گی، نہ مجھے کسی طرف دیکھنا ہے، نہ مجھے کسی چیز کا احساس ہے، نہ میں کسی چیز کو کی کوئی بھی وقت سمجھتا ہوں۔ میرے لیے جو کچھ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میرے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرے مالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب بندہ اس انداز سے اپنے آپ کو اس دربار پاک کی طرف پیش کرتا ہے نا، تو وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہمارے کیے بغیر چارہ بھی نہیں، ہم اپنے اندر میں ادھر ٹڈوں خالص ہو جائیے نا، یہ بھی اس کے کرم سے ہوتا ہے، اس کے فضل سے، اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں
کہ اللہ سیالوی صاحب بھی اسی کا فرمان پر ہمیں سب کو سنا رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی فضل اسی کے فضل کے ساتھ ہی سب کچھ ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے نوازتا ہے, جسے چاہتا ہے اٹھاتا ہے, جسے چاہتا ہے جہاں سے لے کے جائے اور جس حد تک لے جائے, یہ اسی کی شانیں ہوتی ہیں. لیکن یہ دنیا اس مقام پر آپ کا اندر جو ہے نا, جو جیسے یہ فیصل صاحب بھی بات کرتے ہوئے چلے گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ یہ جو دل ہے نا اسے وسوسات سے پاک کرو. ادھر ایک محبت کو مضبوطی کے ساتھ, ایک وفا کو مضبوطی کے ساتھ, پختگی کے ساتھ جما لو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ بس یہ جب یہ کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے نا, بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیتا ہے نا, تو بس پھر کسی مقام پر, کسی جگہ پر, کسی بھی صورت میں, کسی مقام پر یہ دنیا کے معاملات مت دیکھا کرو کہ یہ کیا یا وہ کیا. یہ دنیا ہے ہی ایسے, دنیا کے سے نہ کوئی دل لگانا چاہیے, نہ دنیا کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس انداز سے کہ یہ کیا. بس نگاہ ہو تو گنبد خضرا کی طرف, محبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, وفاداری ہو تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ترین تعلق اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو ٹوٹنا جڑنا, یہ سارے جو قبلہ خواجہ صاحب بھی فرما رہے تھے نا کہ بندہ دیکھے اور کہے کہ یہ ہٹا یہ بن گیا تو ہو گیا, تو یہ کیسے ہے بھائی. اگر آپ اس کی کوئی وقت سمجھو گے اپنے آقا کے سامنے تو پھر آپ وفادار نہیں ہو. وفا تو اس کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا رڑتی ہے نا, تو بندے کو اس کی طرف نہیں, بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیسے کھڑا ہوں, میرے معاملات اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. بندہ بس اس کو اس انداز سے دیکھے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے, کہ یہ میرے اوپر اس انداز سے معاملات آ رہے ہیں کہ یہ جو ادھر یہ ہو گیا اور ادھر وہ ہو گیا اور ایسا یہ ہو گیا اور ادھر یہ عمارت چڑھ گئی اور ادھر اس انداز سے ہو گیا. نہیں, بندہ یہ کہے کہ 100,000 ساری دنیا بھی اگر پیچھے ہوتی ہے نا تو میں نے اپنے رب سے مانگو. بندہ میں نے پہلے کہا کہ کبھی بھی اس چکر میں نہیں, بندہ کوئی بھی کسی صورت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے زور ہے, اس کے کرم کے ساتھ, اس کے فضل کے ساتھ. ہر بندے کو صرف اور صرف ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ میں اس نے اس کے معاملات, اس کے دل میں اپنے بادشاہ, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی عقیدت ہے, کیسی محبت ہے, کیسے معاملات ہیں. یہ ادھر ادھر یا یہ ایسے ویسے معاملات کسی چیز کو بھی, بلکہ حقیقت میں بندہ جب ایسے ویسے اس چیز کو دیکھے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہو, وہ اور پختگی کے ساتھ کھڑا ہو, وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عقیدت کو اپنے دل میں اور زیادہ پختہ مضبوطی کے ساتھ, بہت ہی پختگی کے ساتھ پکا کرے. وفاداری کے اوپر بات کرنا کوئی آسان کام ہے نہیں ہے, اسی کیونکہ بڑے کمزور جے بندے ہیں, ڈاڈے عاجز جے بندے ہیں. ہمیں یہ ادھر ادھر کی باتیں, ادھر ادھر کے خیالات, پھر وہ ہمارا جو کھلا دشمن ہے جسے پتہ ہے کہ اس نے اگر اس نے مدینہ پاک کی طرف نگاہ رکھی نا, اس نے وہ پٹا گلے میں رکھا تو پھر اس کے لیے کوئی خوف کی بات ہے ہی نہیں, پھر تریا ہی تریا, پھر یہ نکلا ہی نکلا. وہ ہر وقت, ہر لحظہ, ہر آن پیچھے پڑا رہتا ہے, وہ گرانے کی کوشش اس کا کام ہی یہی ہے. ہمیں اپنے رب کے آگے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے کریم رب, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے تو نے جو ہمیں اس بے پناہ بڑے کرم کے ساتھ نوازا کہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا, ہمیں
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کرے جو میں بات کرنے لگا ہوں وفادار بنایا، اور اس وفا کو پرکھنے کے لیے ٹٹولو اپنے آپ کو، پرکھو، دیکھو اپنے معاملات کو کہ کیا واقعی ہم وفادار ہیں۔ وفا پتہ ہے، ڈاڈا پتہ ہے سارے کی، ہم تو وسوسات کا شکار ہو کے رٹ جاندے ہیں۔ وفا تو دو غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور کسی نے پکڑا اور ان کو دیکھنا چاہا کہ یہ کتنے وفادار ہیں، کتنے مضبوط ہیں۔ ایک بھائی کے ساتھ کیا کیا، ہم تسی اپنے معاملات تکنا ادھر ادھر دی خبر ملے، وہ شیطان کدھر تسی پتہ نہیں کدھر تے کدھر ٹوٹ جاندے ہیں۔ خدا دا واسطہ مضبوط ہو، وہ مضبوط اے تیرے اور میرے اپنی بہتری دے واسطے۔ کیا کیا کہ ایک ایک ناخن کھچنا شروع کیتا، اور دیکھتا ہے کہ کتنا مضبوط ہے یہ۔ تو ہم ڈاٹا پتہ ہے کہ اسی غور سے سنیں میری بات اور خدا کے لیے سمجھیں کہ یہی چیز کام آنے والی ہے، یہ وفا، وفا اور وفا۔ کھینچنا شروع کیا اور دیکھتے رہے کہ یہ کتنا ہی مضبوط ہے۔ کھچا نکل گیا، وہ وفادار غلام، انہوں نے کسی قسم کی کوئی تکلیف کا نہیں اظہار کیا، کوئی کچھ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ میرے ساتھ بات کر۔ دوسری انگلی پکڑ لی، وہ کھچیا، دسیں ہاتھاں دیاں انگلیاں، پیراں دیاں انگلیاں، وہ اسی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ وفا دی گل کرنی، اللہ تعالیٰ قبلہ سیالوی صاحب کو اور کرم سے نوازے اور فضل سے نوازے، اور جو ان کے خوبصورت جذبات حسان صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، جیسے انہوں نے کہا اپنے کرم سے، میں ہر وقت آپ سب کے آگے بھی ایک درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیا کریں کہ یہ نظر یہ ہے بڑی پیڑی شاہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، اور وہ بس وفاداری میں ہی رہیں۔ وفا سے بڑھ کر شے کوئی نہیں۔ خیر کھچے گئے سارے، جب دیکھا کہ ویسے کا ویسا ہے، اسی انداز سے کھڑا ہے، تو پھر کہا کہ اچھا، پھر کٹنی شروع کی تھی، ایک انگلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پنجویں، 10 انگلیاں ہاتھاں دیاں، پیراں دیاں، وہ ویسے ہی ہیں۔ دیکھ رہا ہے کہ کمال ہے، پھر کٹنا شروع کیتا، جسم کٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ وفا کے پیکر، وفادار غلام اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ساتھ دوسرے تھے، دیکھا ان کی طرف کہ ڈر گئے ہوں گے، خوف زدہ ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ تو ایک مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اسی کیفیت میں ہے، اسی حال میں ہے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ اس کو دل میں خیال آیا کہ شاید انہوں نے دیکھا کہ مرنا تو آئی ہے، تو مرنے سامنے مر گیا، ان کو اس سے بھی کوئی زیادہ تکلیف دے دے کے کوشش کروں۔ حالانکہ ظاہری حوالے سے دیکھا جائے تو جو انداز اس نے اختیار کیا تھا، یا کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی، وہ جو وفادار تھے، وہ جو اس حال میں کھڑے تھے، جنہوں نے اس انداز سے جام شہادت نوش کیا، جو کرم ان کے اوپر تھا، جس طرح بندہ رب ان سے راضی ہوا تھا، جس طرح اس نے ان کو چنا تھا۔ اسی تو چھوٹی موٹی سر دی پیر تے ٹھڈا دھاپ تے ادھر ادھر دی خبر ساڑیاں وفاواں بھول جاندے ہیں نا، لیکن وہ اللہ کریم نے چنا تھا، اس نے چنا تھا، اور جسے وہ چنتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مقدر والا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر نصیب والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس سے اس کی اس کرم کی بھیک مانگنی چاہیے کہ استقامت دے، تو نے دیا ہے تو ہی حفاظت فرما، تیرا ہی کرم ہے، تو ہی فضل فرما، تو ہی آسان سے نواز۔ اب وہ
بے پناہ بلند و بالا شانوں والی ہستی جن کے ساتھ یہ سب کچھ اس انداز سے اس نے کیا، اب ان سے بڑھ کر کسی کا مقام کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر رب کسی سے راضی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس کو اس نے چنا، جس کو اس نے کھڑا کیا کہ یہ میرا ہے، وہ آگے بڑھ۔ ساڑھے جو کتنے کہاں سی بھائی جی، اتوار والے دن اسی اپنا احتساب کرنا سکھواندے ہیں کہ ٹٹولی اپنے اندر کہ درشنی پہلوان ہے یا ٹڈوں ایمان آ لیا۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ بس میں نے خوش رکھ تو میں دے رہا ہوں، اس سے بات نہیں بنتی۔ ہمیں اس طرح رکھنا ہے کہ تو خوش رہے، تیری خوشنودی مطلوب ہے، تیری رضا چاہتا ہوں، تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سے نہیں غرض کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، مجھے تو ایک چیز سے غرض ہے، سونیا تو راضی ہو جا۔ جب پھر اللہ کریم نے چنا تھا، اور جب وہ رضا کے لیے چنے اور پھر اس انداز سے کھڑا ہو اور پھر یہ انداز ہو اور پھر کوئی کسی قسم کی یہ جو طاقت تھی، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو معاملات ہیں، بڑے بہت سارے بندے ہوندے نا، بڑا ٹھڈ بھریا تے بڑیاں رسائشاں تے بڑیاں دولتاں تے بڑے اولاد تے بڑے عزتاں تے بڑیاں تے سکون کوئی نہیں، پریشان، معاملات خراب، تکلیف۔ لیکن یہ اس حال میں ہے اور کسی تکلیف کو وہ ان کے قریب نہیں آنے دیتا۔ وہ جو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ میں انہیں تکلیف دے رہا ہوں، وہ کریم جو خالق ہے وہ ان کے لیے تکلیف کا نہیں باعث بننے دے رہا، بلکہ ان کے لیے راحت کا باعث بن رہا ہے۔ وہ انہیں اس میں سکون دے رہا ہے، وہ ان کو نواز رہا ہے، چن کے جو کھڑا کیا۔ جب اس نے کھڑا کیا، جب وہ کھڑا کرتا ہے نا، تو اسی حال میں کھڑا کرتا ہے کہ آؤ اب جو کر سکتے ہو کرو۔ تو اس طرح کھلوڑ واسطے اس دا کرم چاہیے ہوتا ہے، اس دا فضل چاہیے ہوتا ہے، اس دا احسان چاہیے ہوتا ہے۔ دوسرے کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ ان کو میں کوئی اور طریقہ کروں، بند کر دیا۔ 2-4 دن بعد کھولیا، خیال ہوئے گا کہ کہن گے ڈاڑی ترے لگی ہے، بھوک لگی ہے، تو کی چاہتا ہے، دس میرے نال گل کر۔ انہوں نے کوئی گل ہی نہیں کی تھی، پوچھا ہی نہیں۔ سوچا اچھا شاید معاملہ یوں ہے کہ کہتے ہوئے جھجکتے ہیں، اب ان کو شروع تو کروں میں اس حوالے سے، شیطان کے وار سے بچنے کی کوشش کیا کرو، خدا کے لیے بچو۔ یہ بڑی مشکل سی جگہ ہے، وہ گران ہستے ہر ہلے پیچھے لگا ہے، تکے دے دے کے کہ بڑے بڑے طریقے ہیں، بڑے بڑے عربے ہیں اس کے۔ اس نے خیر اب اس نے کیا کیا کہ اندر ایک شراب کا پیالہ رکھا اور خنزیر کے کباب رکھے کہ شاید شرم آتی ہے کہ کہتے ہو، بند کیا کہ شروع تو کراؤں نا، آغاز دے ہو، ایک دفعہ کٹ پرن دے صحیح، کھان دے صحیح، اگے بھی پھر دیکھاں گا، گل کراں گا۔ 2-4 دن بعد پھر کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح وہ بھی پیا ہے تو اسی طرح وہ بھی پے، اور وہ اپنے رب دی یاد مستغرقن وفادار ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے تصور میں ہیں۔ پریشان ہویا کہ کی ہویا، کس یہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیسے کروں، ایک کو وہ کیا، دوسرے کے ساتھ پورا زور لگا رہا ہوں۔ پریشان تھا۔ گھر میں بیٹی اسے جب دیکھا کیا معاملہ ہے، کہنے لگا یہ معاملہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ اس نے کہا اچھا مجھے میرے سپرد کر، میں دیکھ کیسے انہیں راستے سے ہٹاتی ہوں۔ گئی ہو بند سنور کے، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی، آواز ہوئی، انہوں نے نگاہ اٹھائی، پھر اسی تصور میں، اسی محبت میں، اسی کیفیت میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو واپس گئی، دیکھتے ہی الٹے قدموں مڑی، جا کے کہنے لگی ان کے ساتھ نہ الجھ، انہیں تو نہیں گرا سکتا،
ان کے ساتھ تیری جنگ جو ہے اسے ختم کر دے تو ادھر کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک لمحے کے اندر واپس گئی, دونوں واپس آئے. اب وہ پوچھتا ہے کہ ایک سوال کا تو جواب دے میرے, کہ آپ کے دین میں تو جب جان پہ بن جائے تو یہ جائز ہے, یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, شراب بھی پی سکتے ہیں جان بچانے کی خاطر, یہ گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمانے لگے کہ یہ میری بات نہیں ہے, یہ میری جان کی بات نہیں ہے, تو جو مجھے آزمانا چاہتا ہے, تیرے دل میں جو بات ہے, تو جو کہتا تھا اس وقت کہ تعلق ادھر سے توڑو, کسی اور طرف دیکھو, بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. تو یہ جان تو نے دیکھا میرے بھائی کو, اور یہ جان ایک نہیں ہزاروں لاکھوں قربان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. پھر تو نے یہ بھیجا کہ یہ اپنی بیٹی کو یاد رکھ, ان آنکھوں نے ان کو دیکھ رکھا ہے کہ ان آنکھوں میں کوئی اور اب سما نہیں سکتا. میرے پیارے دوستو, وفا جو ہے نا وہ کئی مقامات پر ہمارے سامنے ایسے امتحانات تو نہیں آتے. میں بات کر رہا تھا کہ امتحانوں اور آزمائشوں سے, امتحان آزمائش یہ کس چیز کا نام ہے؟ ایسی تھے بیچارے ایویں جے کھوکھلے جے سیکنڈاں چ اپنی اوقات پتہ سن ساریاں کی. اگر یہ چاہتے ہو نا کہ بس وہ راضی ہو جائے, تو ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں, بہت ٹائم آگے نکل رہا ہے, کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھامو, مضبوطی کے ساتھ تھامو, اور اپنے دل میں ایک چیز کو پختگی کے ساتھ جما لو کہ مجھے اوپر سے نہیں, پردے ڈاٹے لہک کے اعلان بڑے زوردار طریقے نال کرتے ہیں کہ آپ پہ جان فدا, ساری جہاں فدا, نہیں, ٹھڈوں اپنے معاملات کو پرکھو, اپنے حالات کو دیکھو, اور اپنے اندر اگر اس کیفیت کو محسوس کرو نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات ہوگی تو مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا, بس ایک چیز میرے سامنے ہوگی کہ میرے بادشاہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو کریم ہے, وہ مہربان ہے, تو میں ساری کائنات انہیں کیا دے سکتی ہے؟ کوئی کچھ نہیں دے سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے نگاہ ادھر رکھی نا, جس نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری کو اپنے اندر مضبوط کیا, بس اس وفا نے اسے اٹھایا, اس وفا نے اسے نوازا, اس وفا نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ, اپنے کرم کے ساتھ, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے مجھے اور آپ کو بس ایک ہی چیز میں رکھے. اس سے بڑھ کر ہم اس سے کچھ نہیں مانگتے, اور یوں کہوں کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں مانگتے تو پھر بھی عجیب سی بات کرتا ہوا نظر آؤں گا کہ وہ کہے گا سب کچھ مانگتا ہے اور کہتا ہے کچھ نہیں مانگتا. ہر چیز کی تمنا کرنے کے بعد کہتا ہے کچھ نہیں مانگتا. اسی میں سب کچھ ہے, اسی میں سب کچھ ہے, اسی میں سب کچھ ہے کہ پکی وفاداری مدینہ پاک کے ساتھ, پکی وفاداری اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسی وفاداری میں زندہ رکھے, اسی وفاداری میں موت دے, اسی وفاداری میں کل قیامت کے دن اٹھائے. اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ اپنے رب کا ذکر کیجیے. اللہ